درود بر محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. بار دیگر کوشش کرو بلند صلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال سمعت فاطمة صلوات اللہ علیہ انہا قال دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة سلام اللہ علیہ فقلت علیک السلام. قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا ابتا من الضعف. فقال یا فاطمة صلوات اللہ علیہ ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالو کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمال فما کانت الا ساعۃ واذا بولدی الحسن علیہ السلام صلوات اللہم قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ. فقلت نعم ان جدک تحت الکساء. فاقبل الحسن علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک. فدخل معه تحت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین صلوات. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی. فقال لی یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. فقلت نعم ان جدک واخاک تحت الکساء. فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ السلام علیک یا من اخترہ اللہ. اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء. فقال وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی قد اذنت لک. فدخل معهما تحت الکساء. فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب علیہ السلام وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ. فقلت علیک السلام یا ابو الحسن ویا امیر المومنین. فقال یا فاطمة صلوات اللہ علیہ صلوات اللہ. انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ. فقلت نعم ها هو ما ولدیک تحت الکساء. فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء. قال له علیک السلام یا اخی ویا وصی وخلیفتی وصاحب لوائی قد اذنت لک. فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت السلام علیک یا ابتا یا رسول اللہ صلوات. اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء. قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بزتی قد اذنت لک. فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء
أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات الله. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدخية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفاظ عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات الله. دعا ہے مالک الملک بحق چہاردہ معصومین اور بالخصوص بحق ام المصائب عقیل بنی ہاشم
علی جیسے باپ دی بیٹی، کربلا دی شیر دل خاتون، محافظہ امامت، محافظہ توحید، محافظہ نبوت، عالیہ پاک دے صدقے نال خداوند عالم میرے برادران بزرگان دا اہتمام اپنے دربار وچ قبول فرمائے، اور ذکر دا صدقہ اللہ انہاں دیاں نسلاں نو آباد رکھے، اور تا ظہور امام انہاں نو اس ذکر دی توفیق عطا فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سارے نو صحت عطا فرمائے، بالخصوص بابا جی ولید شاہ صاحب مریض ہیں، بابا سید آفتاب شاہ، سید ذوالفقار شاہ، سید مظہر شاہ دی ہمشیرہ، اور میری عزیز شعیب دی والدہ، مالک نے سارے نو جلد از جلد صحت کاملہ عطا فرمائے۔ حدیث کے ساتھ وہ ذکر دے ابتدا آغاز ہو گیا، میرے بعد مولد کافی مدح خان اپنے اپنے وقت اپنی اپنی بساط دے مطابق انہاں سرداراں دا ذکر کر سن جنہاں دا ذکر کرنا اللہ نے آکھے جو عبادت ہے، کیونکہ معصوم دی حدیث ہے بابا جی کچھ چیزیں تے نظر کرنا عبادت ہے، مثلا بابا جی بزرگان دے سائے اللہ نصیب کرے، والدین دے چہرے دوشا جی شفقت نال، پیار نال، محبت نال ویکھنا معصوم پہ فرمیدن عبادت ہے۔ اللہ سان والدین دی خدمت کرن دی توفیق دے، چونکہ بڑی نعمت ہے جی والدین بابا جی، یہ جدو ٹر جان تو پھر سمجھ آندی ہے باؤنا دا کی سلسلہ ہے، چونکہ ذکر اہل بیت ہے تو میں کوشش کرتا ہوں نا کہ کوئی فالتو بات اس تو ساڑی زبان چو نہ نکلے، چونکہ والد دا سایہ شاہ جی بڑی نعمت ہے، یہ انہاں کو لو پوچھو تو پھر بندہ دا بابے اور یہ گل فرمائے ہوندے ہیں با انہاں دی زندگی چی سبق لے لے
یہ در و معافی دا در ہے، عاجزی دا در ہے، اتھا تکبر دی بات نہیں، اور کدی سوچنا بھی نہیں تکبر دے بارے، اتھا ہمیشہ عاجزی ہے۔ ارباں روپے لاکھ ہے، گل سن دے انہوں پہ، ارباں روپے لاکھ ہے، یہ دروازہ زہرا ایسا در ہے کہ جتھا پھر بھی معافی منگنی پوندی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ یعنی اس دروازے تائیں تو سارا کچھ لا دیتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارے جڑے کوپوں قریبی دوست ہیں شاہ جی بانیان مجلس دے، اللہ انہوں نے توفیقات اضافہ فرمائے، میں انہوں نے ایک گل آدھا ہوں، میں کہا سارا دن مجلس کریں دے ہو، جس طرح مجلس ختم ہو جائے نا تو 2 رکعت نماز پڑھی کرو، کس نو ہدیہ کرنا ہے جناب سید نساء العالمین محمد دی پاک بیٹی حضرت جناب فاطمہ زہرا نو، اور 2 رکعت ہدیہ نماز پڑھ کے تسبیح جناب زہرا پڑھ کے تو پھر سجدے سر رکھ رہے ہیں، تو پھر بی بی دی بارگاہ عرض کرنی ہے رو رو کے کہ مخدومہ اساں اپنی طرفوں پوری کوشش کیتی ہے کہ خشوع و خضوع نال یہ تواڈے گھر دی پھوڑی وچھائی ہے، بی بی اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو للہ سانو معاف کرے ہے۔ اللہم صلی اللہ۔ تو یہ دروازہ عاجزی دے، اللہ پاک میرے بھائیاں دی بزرگاں دی یہ صف ماتم اپنے دربار قبول فرمائیں، اللہ باو جی عمران شاہ دے توفیقات خیر اضافہ فرمائے، اللہ انہوں دے بزرگاں دا سایہ تا ظہور امام انہوں دے سر تے قائم رکھے۔ موت تو حق ہے، جڑا آیا ہے سٹور جانے، لیکن دعا یہی ہے کہ مولا دی ذات تا ظہور امام انہوں دے سایہ اپنی اولاد تے ایسے تو سلامتی نال قائم رکھے جی، اور جتنے بیمار ہیں اللہم صلی اللہ محمد، اور جتنے بیمار ہیں مولا سارے صحت عطا فرمائے۔ تو مذہب اہل بیت دنیا بہت سچا مذہب ہے جی، اسی چونکہ جنہ مالک نال منصوب ہاں او لولاک دے مالک نے، او عرش دے وسدے ساڑھے ہادی ساڑھے رہنما ساڑھے پیشوا، تو پھر انہوں دے منہ ڈالا کیسا ہونا چاہیے جی؟ توجہ ہے تھوڑی گلاں تھوڑی جنیاں کوڑیاں ہوندیاں، چونکہ سچیاں گلاں کری ہے تو پھر ظاہر تھوڑی مشکل ہوندی ہے، تے سچی بات کرنا بابا جی سوکھ ہے، تے سچ سننا اوکھ ہے۔ آؤ سرکار بسم اللہ ایک درود پڑھ لو خاندان اہل بیت، اللہم صلی اللہ محمد محمد۔ ایک اور صلوات خاندان اہل بیت پڑھو، اللہم صلی اللہ محمد محمد وجل فرمان۔ ہادی کائنات دے سردار، اور انہوں نے بارے اللہ نے قرآن انہوں دی شان بیان کی تھی باوجہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ۔ اگر اتنا پاکیزہ ہادی ہے تو پھر اس نے منن والے نو کیسے ہونا چاہیے؟ خوشبو آنی چاہیے بابا جی، پتہ لگا ہے پورے علاقے میں نے معصوم پہ فرمائیں دن، اگر کوئی بندہ سخی مشہور ہے، اگر کوئی دلیر مشہور ہے،
اگر کوئی نمازی مشہور ہے، اگر کوئی رحم دل مشہور ہے، اگر کوئی مہمان نواز مشہور ہے، اگر کوئی خدا ترس مشہور ہے، تو میرے معصوم پہ فرمائیں او غیر نہیں ساڈا نوکر ہونا چاہیے۔ تو اللہ دی ذات اساں معصوم نے منع فرمایا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ انجا گل ہے جی، تسی سارے تصدیق کرو نا جی۔ معصوم نے فرمایا کہ جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، منافقت نہیں کرنی، کسی دا حق کو نہیں کھانا، قریبیاں نال کے کرنا ہے، صلہ رحم کرنا ہے۔ تو صلہ رحم دی چلو سوائے گل سنا دیئے۔ بیک حضرت موسیٰ دے زمانے نوجوان ہے، وہ دی شادی ہونی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ نے آکھیا کہ میرا سونا نبی چونکہ کلیم اللہ سن، اللہ نال ہم کلام ہوں دے تے اس دی اپنی حکمت اباؤ کہیں ہم کلام ہوں دا ہے، یعنی اتھے دور تے جا کے وہ ایک ٹہنی اعلاندے سن تو اسی جو آواز ہوں دی آئی، اے نہیں بہ خدا اس ٹہنی بچ آ گیا، نہیں، اللہ وہ دی صفت ہے کہ اللہ محدود ہے، یہ اس دی اپنی حکمت ہے، باؤ کس طریقے نال بول رہے ہیں۔ لیکن ایک گال یاد رکھے ہے، وہ جتنے وسیلے نال بھی بولے ہے، لسان اللہ صرف میرے مولا علی دے لقب ہے۔ تو میرے واجب الاحترام معصوم نے فرمایا بس جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، صلہ رحم دے بارے گل ہو۔ اللہ نے آکھیا کہ میرا سونا نبی یہ جس دی شادی ہے نا، ایک کل مر جا سی۔ حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہو گئے، آئے تو ساں دسیوں نے میں سنگیت ہے معاملہ ہے تو اللہ دی ذات میں نے پیغام دیتا ہے، بڑا پریشان ہو گیا جی۔ اس سوچا بہتر یہ ہے کہ میں جنہ نال بابا جی خدا سواڈا سایہ قائم رکھے، جنہ نال میں ظلم کیتے ہیں نا انہوں کو بن کے معافی منگا، صلہ رحم دی بات ہے۔ اللہ کرے میری گل کسے ایسا مجھا بنجا جی۔ وہ لیٹیا تو سوچا اسا کیا اور تو کس نال زیادتی نہیں کی تھی، اے بھائی ہے سکا اس نال میں زیادتی کی تھی۔ اٹھیا ایک اوکھا کا منشا جی، اسی آکڑ وینے ہاں، اسی آدھے جھلا وہ کون ہے، اس کو میں بنجا، اس کو معافی منگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک درود پڑھ لو جی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آؤ میرے بھائی جان، آؤ بسم اللہ بسم اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو اٹھیا، اٹھ کے اپنے بھائی کو لایا، اس کہ جی للہ میرے کو جی غلطی ہوئی ہے، میں توڑے کو معافی منگا۔ اس کہ جی تسی خلوص نہ لائے ہو تو میں تو للہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گل اتھا اس معافی منگی تو جناب موسیٰ نے اللہ دا پیغام آ گیا کہ جا اس نے آکھ بدوں صلہ رحم کیتا ہے تو میں اللہ تینے صلہ رحم دا اے بدلہ دے رہا کہ میں تیری 30 سال زندگی ودا چھوڑی ہے۔ اور ایک گل یاد رکھے جلے ساڑھے مولا دا ظہور ہونا ہے نا، ظہور تک، ظہور تو پہلے تک، اور آثار جڑے نظر آ رہے ہیں، اللہ کرائے کہ پاک بطول دے پتر نو اللہ جلدی خروج دا حکم دے،
ظہور تو پہلے تک توبہ دا دروازہ کھلے نہیں، مولا دے ظہور ہو گیا تو پھر توبہ شوبہ دے دروازہ بند نہیں، پھر جو کر سو او دی سزا مل سی۔ تو پھر بہتر نہیں بندہ اپنے آپ ہی کس نال اگر ظلم کیتے ہے، زیادتی کیتی ہے تو چلا جائے پاکاں دا واسطہ دے کے معافی کروا لوے، ورنہ معصوم تو نواکسن کہ اے فلان دا حقہ دی اجاز نو دے گیا، فلانا ظلم کیتے ہی جا معافی مانگ گیا، تو بہتر نہیں بہ انہاں دے آن تو پہلے ہی اسی اپنا سلسلہ صاف کر لئیے۔ تو اللہ دی ذات اساں توفیق دے، ہمت دے، بس اس دروازے تے جھکی ہے تو نیت نال، اور توبہ ایسی کرنی ہے کہ جس دے بعد نصیحت ہو جائے۔ آج جس پاک مخدومہ دے حوالے نال یہ مجلس دے اہتمام ہے، وہ کتنی باعزت، کتنی پردادار ہے، میں قربان جاواں۔ 21 رمضان دی ادرات دا ویلا تو مولا امیر المومنین تشریف فرمان ان تکیے دی ٹیک لا کے تو ارشاد پہ فرمائدن کہ بیٹا حسان، جی بابا جان، بیٹا میرے پتر میرے سجے پاسے کھلے ہو اور دھیاں میریاں کھبے پاسے کھلو جو۔ این بطول دے پتر، علی دی ساری اولاد، این علی دی بیٹیاں کھلو گئیاں۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ میری اولاد، علی دے ساری زندگی کوئی کام نامکمل نہیں، بس آخری بات ہے، میرا ٹائم چونکہ ختم ہو گیا ہے، معذرت لال۔ حسن نے پوچھا بابا جان کیڑے کام؟ فرمایا بیٹا تو نہیں دسنا، حسین کتھے ہے؟ بابا کھلوتے ہیں۔ امیر نے فرمایا بیٹا میرے 2 کام زندگی نامکمل رہ گئے۔ فرمایا بابا کیڑے کیڑے؟ ارشاد فرمایا ایک میرا سجدہ ہے اور دوسرا میرا خطبہ ہے، تو میں دسو میری اولاد چو کیڑا میرا خطبہ مکمل کرسی، کیڑا میرا سجدہ مکمل کرسی؟ میں نے والا میں عباس دی قسم ہے، پترہ تو پہلے او دھی سامنے آکے آدھی بھی بابا سوکھے کام پترہ نو دس، آکھا کام میرے ذمہ لا۔ فرمایا میرا پترو سجدہ سوکھا ہے، بابا سجدہ کینے مکمل کرنا ہے؟ فرمایا 3 دن دا تسا، پترہ نہیں اللہ شاہ، مہمانہ نہیں اللہ شاہ، بہنہ سامنے دھی 7 قدمہ دے فاصلے تے سجدے سر رکھنے، آپ نہیں وقت قاتل چاہے۔ بابا ایک کام میں کر ساؤں۔ حسین نے فرمایا کہ کربلا ایک کام میں کر ساؤں۔ پردادار آئی، علی جیسے باپ دی زینت آئی، عقیل بنی ہاشم، کربلا دی شیر دل خاتون، اینج بابے دی زخمی پیشانی چمینا، تے ہولے ہولے پہ آدن بابا سجدہ تا دسیا نے، بابا ہون دسو خطبہ کنج مکمل کرنے۔ اس لئے امیر نے فرمایا حسن میں سہارا دے، میں انجے بیان نہیں کر سکتا۔ پترہ نے سہارا دیتا، امیر نے فرمایا میری دی تو وڈی پردادار ہے، سن لے سے۔ بی بی نے فرمایا بابا صرف سن سا نہیں، میں تیرے خطبہ مکمل کر سا۔ اس لئے امیر نے فرمایا میری دی عام نہیں، شرابیاں دا مجمع ہوئے، تیرے جی وڈی پردادار ہوئے، سر تے چادر کوئی نہ ہو۔ 9 لاکھ بدماش کولو چادر منگدے شرابی کے دربار خطبہ رو رو کے پیا دیئے بابا خطبہ میں پڑھ سا، لیکن میرے نال وعدہ کر جدہ میں خطبہ پڑھا میرا خطبہ سن رہا سے۔
کل کون اٹھائے گا مسافر کا جنازہ، زندان میں حیران ہے بغداد کا قیدی۔ یہ شب عاشور سے کم تو نہیں لوگو، یہ شب عاشور سے کم تو نہیں لوگو، ایک رات کا مہمان ہے بغداد کا قیدی۔ ذاکر اظہر عباس بلوچستان۔ جو لوگ باہر تشریف فرمائے ہیں وہ اندر امام بارگاہ میں لیں اور نام مولا تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں۔